السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی مچھلی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو 300 لوگوں نے ایک ماہ تک کھایا، پھر بھی اس کا گوشت باقی رہا۔ اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے اور یہ کوئی ایک ضعیف چیز نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اتھینٹک بات ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور اس حدیث سے ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ صحیح مسلم کی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 156 پر یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدہ، کہ حضرت رسول اکرم جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر روانہ کیا، لشکر میں روانہ کیا اور ہم پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا، نتلقى عیر القریشی، تاکہ ہم قریش کے ایک قبیلے کے خلاف جہاد کریں، وزودنا جرابا من تمر، اور ہم کو ایک بوری کھجور کی عنایت فرمائی، لم یجد لنا غیرہ، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، پینے کی چیز تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فکان ابو عبیدہ یعطینا تمرا، تو حضرت ابو عبیدہ جو امیر لشکر تھے وہ ہم کو ایک ایک کھجور کھانے کو دیتے تھے، کیونکہ کھجوریں کم تھیں تو وہ ایک ایک کھانے کو دیتے تھے۔ فقال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقلت کیف کنتم تصنعون بها، کہ کیسے تم اس کے ساتھ گزارا کر لیتے تھے ایک ایک کھجور کے ساتھ، وہ تو ایک بوری تھی، وہ تو ختم بھی ہو سکتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بندے نے کہا، قال نمسها كما يمس الصبي، تو ہم اس کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے جو کیا نام ہے بچہ جو ہے وہ چوستا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ بچہ جو ہے وہ اس کو کھجور اس کے منہ میں ڈالی جائے تو وہ اس کو چوستا ہے۔ تو ثم نشرب علیہا من الماء، پھر ہم اس کھجور پر جو ہے نا پھر پانی ڈال لیتے تھے، پھر اس میں کچھ تازہ پن آ جاتا تھا، پھر ہم اس کو چوس لیتے تھے۔ فتکفینا یومنا الی اللیل، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس وقت، اس دن کی، اس رات تک یہ جو چیزیں ہمیں وہ کفایت کر جاتی تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عصا کے ساتھ، اپنی جو لاٹھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مارتے تھے، درخت کے اوپر لگاتے تھے، اس کے پتے نیچے گرتے تھے تو ہم بھگوتے تھے پانی میں اور پھر ہم اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کی راہ میں کتنی مشکلات جو ہے نا وہ برداشت کی ہیں، اور آج ایک ہمارا دور ہے، اگر چھوٹی سی مشکل آ جائے تو ہم جو ہے وہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ من طلقنا علی ساحل البحر، ہم سمندر کے ایک کنارے پر گئے، فروفی لنا علی ساحل البحر، تو سمندر کے کنارے پر کہیئۃ الکثیبۃ ضخم، ایک بڑا موٹا تازہ جو ہے نا وہ جانور ہمیں ملا، فاتیناہ، ہم اس کے پاس آئے، فاذا ہی دابۃ، تو وہ تدعى العنبر، تو وہ امبر تھی جس کو امبر کہا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا مچھلی ہوتی ہے جس کو امبر کہا جاتا ہے۔ قال ابو عبیدہ میتۃ، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے لشکر تھے وہ کہتے تو یہ تو مردار ہے۔ ثم قال، پھر کہا، لا، نہیں، بل نحن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ نے ہم کو حکم دیا ہے، وفی سبیل اللہ، اور رستے میں ہے، جہاد کرنے والے ہیں، وقد اضطررتم، اور تم مجبور ہو، فکلوا، پس تم کھاؤ۔ تو قال فقمنا علیہ شہرا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک مہینہ رہے، وَنَحْنُ ثَلَاثَةُ مِئَةٌ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم 300 لوگ تھے، جہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے، اس کو کھا کر ہم موٹے ہو گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کے ڈیلوں سے، مشکوں سے بھر کر اس جانور سے چربی نکالی تھی، اتنا بڑا آنکھ کا ڈیلا تھا کہ مشکیں بھر کر اس کی آنکھ سے چربی نکالی تھی، اس میں بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹے تھے، یعنی وہ گوشت کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ بیل کے برابر تھا، ایک ایک بیل کے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے ڈیلے میں بٹھا دیا اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے اونٹ کی پیٹھ پر کجاوا کس کر اس کے نیچے سے گزار دیا، یعنی وہ آنکھ کا ڈیلا اتنا بڑا تھا کہ اونٹ کے اوپر کجاوا کس کر، اوپر جو لکڑی ہوتی ہے وہ لگا کر اس کو بھی اس کے اندر سے نکال دیا اور وہ اونٹ جو ہے بآسانی اس سے گزر گیا، اتنی بڑی وہ امبر مچھلی تھی۔ اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے زاد راہ بنا لیا، جو بقیہ گوشت تھا اس کو ہم نے ابال کر زاد راہ بنا لیا۔ مدینہ پہنچے
تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رزق ہے جو تم کو عطا کیا گیا، تمہارے پاس کیا ابھی بھی اس گوشت کا کوئی حصہ ہے؟ تو اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ گوشت تھا، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمایا۔ یعنی اس سے یہ واضح ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عنبر گوشت، یہ مچھلی کا گوشت تناول فرمایا ہے، اگر وہ جو مچھلی ہے وہ پانی میں ہی ہو اور وہ مر جائے تو پھر بھی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہاں پر یہ ثابت ہوئی۔ دوسری چیز جو یہاں پر یہ ثابت ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے واقعتاً جو ہم بات یہ سنتے آئے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی مچھلی کا گوشت کھایا ہے جو 300 لوگوں نے کھایا ہے اور وہ ایک ماہ تک کھاتے رہے اور کھا کھا کر وہ موٹے تازے ہو گئے، یہ بھی بات بالکل صحیح مسلم میں موجود ہے۔